أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 58۔ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون۔ جو بری خبر اس کو سنائی گئی اس کے باعث چھپتا پھرتا ہے کہ رسوائی قبول کرتے ہوئے اس کو رہنے دے یا اس کو مٹی میں دبا دے، کیا ہی برا ان کا فیصلہ ہے۔ آیت نمبر 59۔ للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم۔ جو لوگ آخرت کا یقین نہیں رکھتے ان کی بری مثال ہے، اور اللہ کے لیے اعلیٰ درجے کی صفات ہیں اور وہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ آیت نمبر 60۔ ان آیتوں میں کفار عرب کی دو خصلتوں کی مذمت اور برائی بیان کی گئی ہے۔ اول تو وہ اپنے گھر میں لڑکی پیدا ہونے کو اتنا برا سمجھتے ہیں کہ شرمندگی کے سبب لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں اور اس سوچ میں پڑ جائیں کہ لڑکی پیدا ہونے سے جو میری ذلت ہو چکی ہے اس پر صبر کروں یا اس کو زندہ درگور کر کے پیچھا چھڑاؤں، اور اس پر مزید جہالت یہ ہے کہ جس اولاد کو اپنے لیے پسند نہ کریں اللہ جل شانہ کی طرف اسی کو منسوب کریں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیں۔ دوسری آیت کے آخر میں الا ساء ما يحكمون کا مفہوم تفسیر بحر محیط میں ہے۔ یہی دونوں خصلتیں قرار دی گئی ہیں کہ اول تو ان کا یہ فیصلہ ہی برا فیصلہ ہے کہ لڑکیوں کو ایک عذاب اور ذلت سمجھیں، دوسرے پھر جس چیز کو اپنے لیے ذلت سمجھیں اسی کو اللہ کی طرف منسوب کریں۔ تیسری آیت کے آخر میں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ لڑکی پیدا ہونے کو مصیبت و ذلت سمجھنا اور چھپتے پھرنا حکمت خداوندی کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ مخلوق میں نر و مادہ، میل اور فیمیل کی تخلیق میں عین قانون حکمت ہے۔ مسئلہ ان آیتوں میں واضح اشارہ پایا گیا کہ گھر میں لڑکی پیدا ہونے کو مصیبت و ذلت سمجھنا جائز نہیں، یہ کفار کا فعل ہے۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ لڑکی پیدا ہونے سے زیادہ خوشی کا اظہار کریں تاکہ اہل جاہلیت کے فعل کی پر رد ہو جائے، اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ عورت مبارک ہوتی ہے جس کے پہلے پیٹ سے لڑکی پیدا ہو۔ قرآن کریم کی آیت یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ میں بھی اناث کو مقدم کرنے سے اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ پہلے پیٹ سے لڑکی پیدا ہونا افضل ہے، اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس کو ان لڑکیوں میں سے کسی کے ساتھ سابقہ پڑے اور پھر وہ ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم کے درمیان پردہ بن کر حائل ہو جائیں گی۔ خلاصہ یہ کہ لڑکی کے پیدا ہونے کو برا سمجھنا کافروں کا طریقہ، جاہلیت کی بری رسم ہے۔ مسلمانوں کے اس سے اجتناب اور پرہیز کرنا ضروری ہے، اور اس کے بالمقابل جو اللہ کا وعدہ ہے اس پر مطمئن اور مسرور و خوش رہنا چاہیے۔ لڑکیوں اور عورتوں کے سلسلے میں سب سے زیادہ طاقت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ اسلام نے ان کے رائٹس، ان کے حقوق اور ان کی حفاظت اور ان کی عزت و عصمت کا انتظام، تاکید اور اہتمام فرمایا ہے۔ لڑکیوں اور عورتوں کو اسلام نے بنیادی طور پر
14 حقوق اور رائٹس دیے ہیں۔ پہلی چیز، شادی ہو تو مہر شوہر کے ذمے لازم ہے، اور شوہر کے ذمے یہ بات لازم ہے کہ ان کی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیویوں کے لیے کپڑا نانا نفقہ کا انتظام کریں۔ عورت کا مال، بیوی کا مال اس کی ملکیت ہوتی ہے، کوئی اس پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ عورت کو بھلی باتوں اور باتوں کی تبلیغ اور بری باتوں سے منع کرنے کا اختیار ہے۔ عورتوں پر تہمت لگانے پر سخت سزاؤں کا قانون ہے۔ عورت بھی وراثت کی حقدار ہے۔ ضرورت کے وقت عورت رشتہ ناطہ میں جا سکتی ہے۔ عورت کی فطری کمزوری بتاتے ہوئے قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اور ان عورتوں کے ساتھ بھلی طریقے سے زندگی بسر کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو یا ان کی کوئی ادا پسند نہ ہو، تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ اسی طرح سے ذخیر حدیث میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کی ہو۔ مناسب اور ضرورت کے موقع پر بھی ڈانٹ ڈپٹ نہیں فرمائی، اور بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا شیطانوں کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہتر طریقے پر گزر بسر کرتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی محترمہ کو، بیویوں کو اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے کا موقع میں رحمت فرما دیا کرتے تھے، اور عورتیں ناراض ہوتی تو آپ روٹھتے نہیں تھے۔ اپنی حیثیت کے مطابق بیوی بچوں کے لیے بہتر سے بہتر کھانے پینے کا انتظام کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ شوہر پہلے کھائے پھر عورتیں کھائیں، بلکہ سنت یہ ہے کہ عورتیں پہلے کھائیں اور مرد اور شوہر حضرات بعد میں کھائیں۔ اخلاقی لحاظ سے جس طرح گھروں کا کام کرنا عورت کی ذمہ داری، اسی طرح اسلام میں سنت یہ ہے کہ شوہر اپنے بیویوں کے کام میں ہاتھ بٹائے، کھانا پکانے میں، گھر میں جھاڑو لگانے میں اور دیگر کام میں عورت کا ہاتھ بٹائے۔ اور اسی طرح سے عورت ذہین و زیرک ہو تو اس سے اہم معاملات میں مشورہ کرنا سنت ہے۔ گھریلو معاملات کے ساتھ ہنسی مذاق اور تفریح کی باتیں کرنا بھی عورتوں کے ساتھ سنت ہے۔ 14 نمبر، سفر وغیرہ میں اگر دیر ہو جائے تو گھر پہنچنے سے پہلے اپنی بیویوں کو اطلاع دے دیں تاکہ وہ صفائی ستھرائی کا اہتمام کر لیں، اور شام کو رات میں گھر آنے پر دیر نہ کرے، اور جلد رات کے وقت شام کو اپنے گھر پہ پہنچ جایا کرے۔ یہ بنیادی طور پر بیویوں کے حقوق ہیں، یہاں بات لڑکیوں کی چل رہی تھی، لیکن لڑکیوں کے واسطے سے ہم نے خواتین کے حقوق کو بتلانا مناسب سمجھا۔ یہ تو قدیم جاہلیت میں بات تھی کہ لڑکیوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لڑکیوں کے پیدائش کو برا سمجھتے تھے۔ ہندوستان میں اس وقت 1000 لڑکوں کے مقابلے میں 900 سے کچھ ہی زیادہ لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بعض ریاستوں میں تو 1000 لڑکوں کے مقابلے لڑکیوں کی پیدائش 600 سے کچھ زیادہ نہیں ہے، کچھ زیادہ ہے۔ اس طرح ماں کے رحم میں ہی بچیوں کو مار دیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عورتوں کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے، مردوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ مستقبل میں اس کی وجہ سے جو سماجی بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ ایسے واقعات کا بنیادی سبب بر صغیر میں شادی میں فضول خرچی، لڑکے والوں پر جہیز، رقمی مطالبات، ضیافت کا بوجھ ڈالنا۔ شاید ہم اسی جاہلیت کی طرف لوٹ رہے ہیں جس کا قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے۔ مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ عورتیں بوجھ نہیں ہیں، لڑکیاں بوجھ نہیں ہیں، مصیبت نہیں ہیں، بلکہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہیں، اور عذاب نار سے حفاظت اور بچاؤ کا ذریعہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی کوئی لڑکی پیدا ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، نہ ہی اس کی بے عزتی کرے، نہ اپنے لڑکے کو اس پر ترجیح دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک حدیث پہلے تلاوت ذکر کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے یہاں لڑکیاں پیدا ہوں اور وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے تو یہی لڑکیاں اس کے لیے دوزخ سے بچا اور ڈھال بن جائیں گی۔ لڑکیوں کی پیدائش پر ناگواری کا اظہار کرنا اور افسوس کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے، اہل اسلام اور مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کے اندر بھی سماجی حالات اور دیگر اقوام کی مفاسد اور ان کے تہذیب و تمدن کے نتیجے میں یہ بات پیدا ہو چکی ہے کہ وہ لڑکیوں کی پیدائش پر رنجیدہ اور غمزدہ ہو جایا کرتے ہیں۔
اس کی وجوہات میں نے بتلا دی. فضول خرچی، جہیز، رقمی مطالبات، ضیافت، بارات کا خرچہ، بارات جیسے ڈاکوؤں کا خرچہ، یہ سب باتیں ہیں جو انسان کو، مسلمان کو کچھ مایوسی کا شکار کر دیتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ ایمانی قوت اور ایمانی طاقت اور اسلامی شان کے نتیجے میں آج بھی الحمدللہ مسلمانوں کے اندر دختر کشی کی رسم بہت کم ہے دیگر اقوام کے مقابلے میں، خاص طور پر وہ قومیں جن کے یہاں مذہبی طور پر، شردھا اور آستھا کے طور پر قانونی حقوق نہیں حاصل ہیں، جن کے یہاں بیوہ عورتوں کی شادی کا تصور نہیں ہے، جن کے یہاں لڑکیوں کے لیے میراث میں حصے نہیں ہیں، جن کے یہاں بیوہ عورت اور مطلقہ عورت منحوس ہوتی ہے، ان لوگوں کے یہاں دختر کشی کی رسومات بہت زیادہ ہیں اور ناقابل بیان ہیں. عام طور پر اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ جو چور ہے وہی پولیس کو ڈانٹ رہا ہے، چور کوتوال کو ڈانٹ رہا ہے. جن کے یہاں بے تحاشا دختر کشی ہو رہی ہے، ان کی عصمتوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور ان کو ہر قسم کی مصیبتوں میں گرفتار اور مبتلا کیا جا رہا ہے. وہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کی طرف انگشت نمائی کیا کرتے ہیں. انہیں اسلامی قانون اور اسلامی حقوق اور اسلام کی ہدایات عورتوں کے سلسلے میں جو ہیں وہ دیکھنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنا کلچر، اپنی مذہبی تعلیمات پر بھی غور کرنا چاہیے. نیوگ کئی مردوں سے ایک عورت کی شادی ستی اور منحوس سمجھنا یہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام اس کے بالکل وپریت تعلیم دیتا ہے. اسلام نے عورتوں کو گرابار، ذمہ داری سے سبکدوشی سہولت فراہم کی ہے. اسلامی ہی اس نے زندگی کے تمام مراحل اور ہر رشتہ کے اعتبار سے انتہائی معزز مقام عورتوں کا عطا کیا ہے. بیٹی ہے تو بیٹے کی طرح برابر عزت و تکریم کی حقدار ہے. اس کی خدمت کرنے والے باپ بھائی جنت کے مستحق ہوتے ہیں. بیوی ہے تو شوہر سے مہر اور تقریباً تمام نفقات لینے کی حقدار ہے. ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. خالہ ہے تو اس کی خدمت گناہوں کی معافی اور حصول جنت کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ مزید حوصلے اور ہمت، اسلامی اور ایمانی شان کے ساتھ لڑکیوں کی پیدائش پر غمزدہ اور مایوس ہونے کے بجائے خوشی و مسرت کا اظہار کیا کریں اور خوشی و مسرت کے ساتھ ان کی پرورش کریں. اور دیگر اقوام اور دوسرے لوگ جو اسلام پر انگشت نمائی کرتے ہیں وہ اپنے دامن میں دیکھیں. اپنے دامن میں دیکھنے کے بعد اپنے مذہبی تعلیمات کو دیکھنے کے بعد پھر اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں کہ خواتین کے سلسلے میں، عورتوں کے سلسلے میں، لڑکیوں کے سلسلے میں کتنے صاف، واضح، پاک، پوتر اور درست اور بہتر، مفید اور عورتوں کی حفاظت کرنے والے، لڑکیوں کی حفاظت کرنے والے قوانین اور ہدایات بیان فرمائے ہیں. پھر میں وہ حدیث کا ترجمہ ذکر کرتا ہوں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت مبارک ہوتی ہے جس کے پہلے پیٹ سے لڑکی پیدا ہو. اور وہ حدیث بھی پڑھ لیں، جس کو ان لڑکیوں میں سے کسی کے ساتھ سابقہ پڑے اور پھر وہ ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم کے درمیان پردہ بن کر حائل ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے. کفر و ظلمت کے اندھیروں سے نکل کر کے توحید کے نخلستان میں ہم کو آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خواتین، لڑکیوں، مہیلاؤں، عورتوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوتی ہے، مذہب کے نام پر ہو، رسوم و رواج کے نام پر ہو یا کسی بھی نام پر ہو، ان تمام ظلم و زیادتی سے بچنے کے لیے ہم کو اسلام کی چھاؤں میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ اسلام پر انگشت نمائی کرتے ہیں انہیں بھی صحیح طور پر سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.